کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ ساری کی ساری کائنات کو اللہ پاک پیدا نہیں کرتا۔ ساری کی سارا جو نظام ہے کسی انسان کے لیے، اس کی خدمت کے لیے پیدا ہے۔ روزانہ سورج کا نکلنا، چاند ستاروں کا اپنی منزلوں کو طے کرنا، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا بارشیں برسانا، سورج سے روشنی نکلنا، زمین سے غلے نکلنا، تو یہ سارا نظام اس لیے چلایا گیا کہ اللہ جل جلالہ نے اس جہان کے اندر انسان کو کچھ دیر کے لیے، کچھ ہفتے کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں، کچھ دیر کے لیے اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس جہان کے اندر، اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر کچھ عرصے کے لیے اللہ نے ٹھہرانا دیا۔ اتنا بڑا نظام بنایا، زمین سے 13.5 لاکھ گنا بڑا سورج اللہ پاک روز نکالتے ہیں، روز شروع ہوتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، کس کی خدمت کے لیے؟ اس حضرت انسان کی خدمت کے لیے۔ روز لاکھوں جانور اپنی جانیں بندے کے لیے قربان کر دیتے ہیں تاکہ اس آدمی کی خوراک کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ لاکھوں کسان سبزیاں پیدا کرتے ہیں، کیوں کہ یہ بندہ جب صبح اٹھے، اس سے اٹھنے سے پہلے اس کا دسترخوان سج چکا ہو۔ جب لوگ صبح اٹھتے ہیں تو بازاروں کے اندر کہاں سبزیاں پہلے سے موجود ہیں، باہر چلے جائیں، فجر کے بعد آپ نکلے، ریڑیاں سجی ہوئی ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، سبزیاں لگی ہوئی ہیں، گوشت لٹک رہا ہے۔ کیوں؟ اس بندے کی خدمت کے لیے سارے جہان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے اس انسان کو اس دنیا کے اندر عزت اکرام تو بڑھا دیا، یہ سارا نظام اس کے لیے پیدا کیا، لیکن اس کے اوپر ایک آزمائش ڈالی کہ کامیاب وہ ہو کر آئے گا کہ تم دنیا کے اندر، تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک بندہ یہاں آزمائش کے اوپر، آزمائش میں اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ زندگی کیسے گزار کے آتا ہے۔ ہم میں سے بھی جب امتحان سارا ختم ہو جائے گا تو سارے لوگ اس میں پاس نہیں ہوں گے، اس کے بارے میں اللہ کہیں گے یہ کامیاب ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں، لیکن ان میں سے ایک اکثر مجمع، ایک بہت بڑا مجمع وہ ناکام ہو جائے گا۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ناکام ہو گئے، اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جانور ہیں جنہوں نے جو اس امتحان کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ کہا گیا، کیا کہا گیا؟ کل انعام کے یہ جانور ہیں، ان سے بھی بدتر ہیں۔ کامیاب کن کو کہا گیا؟ سارا نظام تمہارے لیے پیدا گیا، تمہارے اوپر فقط ایک آزمائش ہے، تم نے اس کائنات کی حقیقت کو سمجھ کے آنا ہے اور اپنی پیدائش کا مقصد سمجھ کے آنا ہے، اس کائنات کے خالق اور مالک کو پہچان کے آنا ہے، اس زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد سمجھ کے آنا ہے۔ جو دنیا کے اندر اپنی اس پیدائش کو اور اپنے اس آنے کے مقصد کو سمجھ کے آئے گا اور اپنے رب کو پہچان کے جائے گا، یہ آدمی کامیاب ہے۔ اور جو آدمی یہاں پر اپنے رب کو پہچانے بغیر چلا گیا، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ چاہے وہ آدمی ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا کا مال و ملک اس نے اکٹھا کیا، حکومت اور مال چیزیں اس کے پاس جمع ہیں، لیکن اس کا دل ایمان و عمل سے خالی ہے، تو یہ آدمی کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک ذرے کے برابر بھی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دے تو ایک آدمی باہر سے گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ بڑا آدمی ہے، یہ کسی مجلس میں بات کرے تو لوگ خاموش ہو کر اس کی بات کو سنیں، اور اگر کسی جگہ یہ اپنی شادی کا پیغام بھیجے تو فوراً اس کے نکاح کا پیغام قبول کر دیا جائے، اور اگر کسی جگہ سفارش کر دے تو اس کی سفارش فوراً مان لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں ایک اور صاحب گزرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ مومن مسلمان اور فقیر آدمی ہے، مومن مسلمان ہے، اعمال والا ہے، صالح ہے، لیکن ایک فقیر مسلمان ہے، اگر کسی مجلس میں بات کرے تو کوئی بات ہی نہ سنے، اور اگر کسی کی سفارش کر دے کوئی اس کی سفارش کوئی نہ مانے، اور اگر کسی جگہ شادی کا پیغام بھیجے تو اس کے پیغام کو قبول ہی نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اگر پہلے جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے، یہ ایک شخص ان سب سے زیادہ قیمتی، ان سب سے زیادہ قیمتی،
اللہ کے نزدیک قیمت مال و ملک اور چیزوں کی نہیں ہے. اتنا بڑا سورج روز نکلتا ہے، سارے انسانوں کے لیے نکلتا ہے، انسانوں کے لیے، مسلمان ہو یا کافر سب کے لیے نکلتا ہے. اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا. اللہ پاک اس کا سوال پوچھیں گے، اتنی نعمتیں دی تھیں، اتنا نظام میں نے چلایا تھا، دنیا کا نظام قائم کیا، بارشیں برستی تھیں، فصلیں نکلتی تھیں، جانور تمہارے لیے پیدا کیے، معدنیات زمین سے نکالی، چاند سورج اپنی منزلیں طے کرتے تھے، چاند تمہاری فصلوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کرتا تھا، سورج تمہیں روشنی مہیا کرتا تھا، پانی کو تمہارے لیے پیدا کیا، سونا چاندی پیدا کیے گئے، لوہا پیدا کیا گیا. اے میرے بندے، تو ان نعمتوں کا کیا حق کیا؟ کیا تو اپنے رب کو پہچانے بغیر دنیا سے آ گیا؟ اگر تو اپنے رب کو پہچانے بغیر آ گیا، کائنات کا سب سے بڑا ناکام انسان ہے. اللہ کے ہاں تیری کوئی حیثیت نہیں، اور تجھے وہ سزا دی جائے گی جس سے تجھے خلاصی نہیں. ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا، ایسی جہنم کے اندر گرایا جائے گا. اتنی بڑی سزا دی جائے گی کہ جس کا تو بندہ تھا تو اپنے رب کو نہ پہچان سکا، آج ہمیشہ کی جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، جہاں بڑکتی ہوئی آگ ہے اور گھنگے اور بہرے فرشتے مار پیٹ کے لیے موجود ہیں، جہاں آگ کی دیواروں کے اندر انسان کو کیل کی طرح ٹھوک دیا جائے گا، تارکول کا لباس پہنا دیا جائے گا. کبھی وہاں سے خلاصی نہیں ہوگی. کیوں کہ یہ بندہ دنیا کے اندر آیا جو سب سے پہلا بنیادی سبق تھا، جس کو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس سبق کو لے کر آئے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے انسانوں، وہ زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. مال اور چیزوں سے، شکل و نقشوں سے زندگی نہیں بنتی، اللہ سے زندگی بنتی ہے. جو سب سے پہلا سبق تھا جس کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے. اے دنیا کے انسانوں، تم اے وہ بندے جو ایمان کے بغیر آ گیا، اتنے بڑے سبق کو سیکھے بغیر دنیا سے آ گیا، اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا، اللہ کا دیا لباس پہنتا رہا، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتا رہا. تو سوتا تھا، تیرا دل کام کرتا تھا اور تیرے جسم کے اندر خون دوڑتا تھا، تیرا جگر کام کرتا تھا، تیرے ہاتھ پاؤں سلامت تھے، تیرا دماغ کام کرتا تھا، تیرے ماں باپ تیرا ساتھ دینے والے موجود تھے، تجھے اللہ نے اولاد عطا فرمائی، تیرے اوپر اللہ نے نعمتیں مکمل کر دی. لیکن اے میرے بندے، تو دنیا کے اندر آیا اور ساری نعمتیں کھاتا پیتا رہا، استعمال کرتا رہا، لیکن اپنے رب کو پہچانے بغیر آ گیا. اس لیے اللہ سخت ناراض ہوں گے. اور ایسے کافروں کو اور ایسے ایمان سے خالی لوگ جو چاہے دنیا کے بادشاہ ہوں اور ملک و مال ان کے پاس بے شمار ہو، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. خس و خاشاک بنا دیے جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر. اس لیے میں دوستوں لوگوں، انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے ایک غم لے کر آتے تھے، فکر لے کر آتے تھے. اے دنیا کے انسانوں، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو. تم میں سے قیمتی وہ ہے جو ایمان و اعمال والا ہوا. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان دو محنتوں کے لیے تشریف لائے. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ان دو کاموں کے لیے تشریف لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اللہ پاک تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. جتنی بھی شکلیں تم نے بنا رکھی، جائیداد کی، مال ملک کی، چیزوں کی، اور تمہارے مال اور تمہاری جائیدادیں اور چیزیں، ان کو نہیں دیکھتے. حدیث کا مفہوم ہے اللہ پاک تمہاری دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دل کو اور تمہارے اعمال کو، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام یہ دو چیزوں کی محنت لے کر آئے، ایک پیغام لے کر آئے، اور اس پیغام کو لے کر وہ کام، وہ محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منتقل کر کے گئے، وہ اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جو محنت دی اور جس کا اعزاز بعد میں اس امت کو ملا بطور امت، ساری کی ساری امت اسی محنت کو کرنے والی ہے. اور وہ انبیاء علیہ السلام جب اس محنت کو لے کر آئے، بے چین ہو کر لوگوں میں پھرے، اللہ کا کلمہ پڑھ پڑھ کے سنایا، ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کیا، ان کو کلمہ سنایا، ان کو ایمان کی باتیں سنائیں، ان کو اللہ کا تعارف کرایا. اے دنیا کے انسانوں، ظاہر کی چیزوں کو مت دیکھو، یہ دھوکہ ہے. جہاں سے تمہیں ہوتا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، اور جہاں سے تمہیں نظر نہیں آتا وہ غیب سے اللہ کی ذات سارا نظام چلا رہی ہے. اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ان بتاؤ مفہوم کیا ہے؟ بتاؤ ان زمینوں سے ملے تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں؟ ان بادلوں سے بارشیں کون برساتا ہے؟ اس پانی کی
پانی کی سطح کو اگر میں زمین کی تہہ کے اندر نیچے لے جاؤں تو کون ہے جو اس کی سطح کو بلند کرے گا؟ چیلنج کر دیا اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کون ہے اگر میں پانی کی سطح کو نیچے کھینچ کے لے جاؤں؟ کون ہے ساری دنیا کے انسانوں؟ یہ میری نعمت ہے، اس پانی کو میں نے تمہارے لیے مہیا کیا، یہ تم کھدائی کی 20 فٹ 50 فٹ 100 فٹ 200 فٹ پانی مل گیا، اگر میں اس کو نیچے تہ کے اندر ہی اتار دوں کون ہے جو اس کی سطح کو بلند کرے گا؟ اگر اس پانی کو میں کڑوا کر دوں کون ہے جو اس کو میٹھا کرے گا؟ اے دنیا کے انسانوں، ان آسمانوں کو دیکھو، اپنے نظر بار بار اٹھا کے دیکھو، اس آسمان کے اندر تمہیں کوئی کمی کجی کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ تمہیں ان چیزوں کے اندر اپنے رب کی عظمت اور شان اور کبریائی کیوں نظر نہیں آتی؟ اے میرے بندو دیکھو، آسمانوں کو ہم نے کیسے بلند کیا، ان زمینوں کی طرف نظر دوڑاؤ، کیسے ہم نے ان زمینوں کو بچھایا، کیسے ہم نے تمہارے لیے ان زمینوں کو بچھا کے تمہارے لیے گودام بنا دیا، اس میں سے غلے نکالو، معدنیات نکالو، کہیں سے سونا نکلے، کہیں سے چاندی، کہیں سے پیٹرول۔ اے میرے بندو اس زمین کو دیکھو کیسے ہم نے حکمت کے ساتھ بچھایا۔ اے میرے بندو یہ جب ہواؤں کے اندر پرندے اڑتے اڑتے اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں، کون ہے جو ان کو ہوا کے اندر تھام لیتا ہے؟ اللہ۔ اے میرے بندو اس اونٹ کو دیکھو، ہم نے کیسے اس کو پیدا کیا، اس کا چلنا دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا بیٹھ کے اٹھنا دیکھو، اس کا پانی اپنے میدے میں اپنے پیٹ میں پانی جمع کرنے کی صلاحیت کو دیکھو، اس اونٹ کو دیکھو ہم نے کیسے پیدا کیا۔ اللہ اپنی عظمت اور بڑائی کو بیان کر رہے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ساری دنیا کے انسانوں کے یقینوں کے خلاف اس دعوت کو لے کر آتے تھے۔ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا، انسان ظاہر کی چیزوں میں فیصلے کرتا ہے، تو سمجھتا ہے مال اور چیزوں سے کام بنیں گے، تو وہ ہتھیاروں سے کام بنیں گے، تو کہتا ہے حکومت سے کام بنیں گے۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اللہ کے رحم کی نشانی بن کر آئے اور انسانوں کے دلوں کے اوپر محنت کی۔ اے دنیا کے انسانوں، جو تمہیں ظاہر نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، اس کے پیچھے مت چلنا، یہاں سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کی ذات عالی تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق اور مالک ہے، اس کو پہچانو، اس کو پہچانو۔ انبیاء علیہ السلام باطل یقینوں سے نکال کر حق یقین کے اوپر کھڑا کرتے تھے، یہ پہلی محنت ہے، اور یہ محنت اللہ جل جلالہ نے اس امت کے دل میں لگائی۔ ہم میں سے ہر ایک مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کے ذمہ یہ محنت لگائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اے امت محمدیہ، تم اس بات کے ذمہ دار ہو کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر ساری دنیا کے اندر کلمے کا پیغام لے کر پھر جانا، اللہ کا پیغام سناتے چلے جانا، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرتے رہنا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور کبریائی کو پیدا کر دینا، اور ہر بندے کے دل کے اندر یہ بات بیٹھے کہ میری زندگی اللہ بنائیں گے، مال اور چیزوں سے زندگی نہیں بنے گی، اللہ سے زندگی بنے گی، حکومت اور دکانوں سے رزق نہیں ملتا، اللہ سے رزق ملتا ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، اور فی السماء رزقکم، آسمانوں پہ رزق ہے، قسم کھا کے کہا گیا تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر تم سے رزق چھین نہیں سکتے، اور ساری دنیا کے انسان مل کر تمہیں رزق دے نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے کاروبار تمہارے حوالے کر دیے جائیں، رزق اسی اللہ نے دینا ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ تمہیں ناکام کر دینا چاہے، ناکام نہیں کر سکتے، عزت دینا چاہے عزت نہیں دے سکتے، وہ اکیلا رب ہے۔ ساری دنیا نے کہا یوسف علیہ السلام کو ناکام کر دیں گے، ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے گا، ان کو بازار میں بیچ دیا جائے گا، ان کو تہمت کی لگائی دی جائے گی، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے کہا میں اکیلا رب ہوں، میری بات چل کے رہے گی، ان کو میں عزیز بنا کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے اپنی بات منوا کے دکھائی، ساری دنیا نے ناکامی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا، اور اللہ جل جلالہ نے اپنی عظمت اور بڑائی منوا کے دکھائی، یوسف علیہ السلام کو عزیز بنا کے دکھایا ساری دنیا کے مخالفت سے۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں ہونے دوں گا، پیدا ہو گئے تو ان کو ختم کر دوں گا۔ اللہ نے فیصلہ سنا دیا میں رب ہوں، یہ زمین و آسمان میرے حکم کے تحت چلتے ہیں، پالن ہار میں ہوں، رزق میرے ہاتھ سے آتا ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا بھی کروں گا اور تیرے گھر میں رکھ کے پال کے دکھاؤں گا۔ اور اللہ نے کر کے دکھا دیا، اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ تو یہ میں دوستوں بزرگوں سب سے پہلی محنت دلوں کو پاکیزہ کرو،
ساری دنیا کے انسانوں کی دلوں کے اندر یہ بات بیٹھے کہ رازق اللہ ہے، کتنے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں گے، کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، کتنی چوری ڈکیتی قتل ختم ہوگا، ایک دوسرے کا مال کھانا کتنا ختم ہو جائے گا، ظلم ختم ہوگا کہ رزق تو اللہ نے دینا ہے، میں کسی کا رزق کیوں میں اس کو چھینوں اور کسی یتیم کا مال میں کیوں کھاؤں، مجھے تو اللہ نے پالنا ہے۔ یہاں سے جب ایمان آ گیا تو عمل کا دروازہ کھلنا شروع ہو گیا۔ عمل کہاں سے بننا؟ میں اس کا مال نہیں کھا سکتا، میں یتیم کا حق نہیں کھا سکتا، میں کسی کو ظلم نہیں کر سکتا، میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کا مال نہیں چھین سکتا، میں رشوت نہیں لے سکتا، کیوں کہ میرا پالنے والا ایک اللہ ہے۔ اب یہاں ایمان آیا تو یہاں سے عمل کا دروازہ کھل گیا، توبہ کا دروازہ کھل گیا۔ اگر ایمان کی محنت کمزور ہے اور ہم نے یہ دعوت دینا چھوڑ دی، آج بھی دوستوں امت کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا چھوڑ دی، اللہ کی کبریائی کو گلی گلی، محلے محلے، بستی بستی، گاؤں گاؤں، کریا کریا پھر کے بیان کرنا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں کے اندر دعوت دیتے پھر رہے ہیں، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاتے جا رہے ہیں، اے لوگوں آؤ تمہیں اللہ کا تعارف کراؤں، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں، وہ رازق ہے، خالق اور مالک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے خیمے لگے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کس کو لے کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، لڑکپن کی عمر ہے، ان کو ساتھ لے کر عباس رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے کہ اے میرے چچا آپ سب کے واقف ہیں، لے آپ میرا تعارف کرا دیں، میں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر یہ 2-3 کا قافلہ قسم پرسی کی حالت کے اندر مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو، مکے کے بڑے بڑے قبیلے والوں کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں، اے لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، میں لوگ تمہیں ایمان کی دعوت دیتا ہوں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، نماز ادا کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے دنوں میں کافروں کے اوپر کبھی محنت کر رہے ہیں، کبھی حرم کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں محنت کر رہے ہیں، کبھی مکے کے اندر آئے ہوئے تاجروں کے قافلوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کبھی مکے کے رہائشیوں کے اوپر، قریش کے اوپر محنت کر رہے ہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور جب سے امت نے یہ دعوت کو چھوڑا تو دوستو ہمارے بازاروں گلیوں سے دین نکل گیا۔ دین کب زندہ ہوگا؟ جب بچہ بچہ یہ کہے گا زندگی کا بنانے بگاڑنے والا ایک اللہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں کامیابی ہے۔ دین گلی گلی، محلہ محلہ، کریا کریا زندہ ہوگا۔ بچہ بچہ کہے گا ہمیں بتاؤ اللہ کے لیے کہاں جان دینی ہے، ہمیں بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کیسے قربان کریں۔ اور جب دل کے اندر نہ اللہ کی محبت اور نہ نبی کے محبت کا شوق اور جذبہ ہوگا تو پھر دوستوں مال اور چیزوں کے لیے جانے دیتے پھریں گے۔ آج یہ دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہمارے اندر دین کی روح ہم سے نکل گئی۔ اس لیے سب سے پہلی انبیاء علیہ السلام کی دعوت، اے دنیا کے انسانوں اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو، یہ سب سے پہلی دعوت، یہ بنیاد ہے، بنیاد۔ جب امت اس بنیاد پہ کھڑی ہو جائے گی، ساری دنیا کے ایٹم ہتھیار اور ساری دنیا کی سائنس ٹیکنالوجی اس کے سامنے کرچی کرچی ہو کر، ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے گی، کوئی حیثیت نہیں کسی چیز۔ جب ہر ایک بچہ اللہ سے ہونے پہ پکارے گا، ساری دنیا کی حکومتیں اور ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اور فوجیں ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے دل اللہ کی عظمت اور بڑائی سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کو مال نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے، ان کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا جذبہ ہے، اعمال کا شوق ہے، آخرت ان کے اوپر غالب ہے، جنت الفردوس ان کے سامنے ہے۔ یہ مال اور چیزیں نہیں چاہتے، ان کو یہ شوق نہیں کہ مال اور چیزیں جمع ہو جائیں اور لوگ حکومت ہمارے پاس آ جائے، بڑا بننے کا شوق نہیں، سردار بننے کا شوق نہیں، بڑا آگے ہونے کا شوق نہیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، مال یہ جمع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ پہلی محنت ہے مکے کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ محنت بنیاد
وہ لوگ جو اس بات پہ 50 سال جنگ لڑ لیتے تھے کہ تیرا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں نکلا، وہ کہتا میں بڑا آدمی ہوں، تیرا گھوڑا کیسے آگے نکل گیا، تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، 50 سال جنگ ہو گئی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جذبے اندر سے نکال دیے، ایک جذبہ پیدا کر دیا کہ وہ ایک اللہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی پالنہار نہیں، وہی زندگی کا بنانے اور بگاڑنے والا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ کامیابی اعمال میں ہے، مال و چیزوں میں کامیابی نہیں، یہ دنیا فنا ہونے والی جگہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ مچھر کا پر ہے، اس کے اوپر زندگی مت گواؤ، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت دکھائی، اے دنیا کے انسانوں آخرت کو دیکھو، ایک بہت بڑی منزل آنے والی ہے، وہ جنت تمہارے سامنے ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ گے 40 سال تک 40 سال تک اس کا دروازہ ہی دیکھتے رہو گے، یہ اللہ نے کیا بنا چھوڑا ہے۔ 40 سال گزر جائیں گے، جنتی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو گے، دیکھتے ہی رہ جائے گا، دیکھتے ہی رہ جائے گا۔ اگر یہ دروازہ ایسا ہے تو جنت کے اندر کیا ہے؟ یہ شوق اور جذبے پیدا کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال اور چیزوں کے جذبے نکال دیے۔ اب کوئی بڑا نہیں بننا چاہتا۔ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، آپ جو ارشاد فرمائیں گے ہم وہ کریں گے، ہمیں بڑا نہیں بننا، ہمیں سردار نہیں بننا، ہمیں مال نہیں چاہیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر چیزوں کا جذبہ نہیں ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جان دینے والے ہیں۔ اب وہ لوگ جو 50 سال اس کے اوپر جنگ لڑتے تھے کہ تیرا اونٹ میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پیا، ساری رات مصلے کے اوپر کھڑے ہیں۔ فرشتے اترنا شروع ہو گئے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ قریب سویا ہوا ہے، ایک دم آواز آئی، بچہ بتکا، گھوڑا گدا ہوا تھا وہ بتکا، بچہ جو اٹھا تو ڈر گئے، گھوڑا جو ہے وہ پاؤں میں رکھ دے بچے کے اوپر، کیا ہو گیا؟ انہوں نے جلدی سے ایک دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، وہ سارا واقعہ اس میں انہوں نے سلام پھیر کے دیکھا تو روشنیاں ہیں لالٹینوں کی طرح سے وہ اوپر جا رہی ہیں۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات ایسا معاملہ ہوا، میں قرآن پڑھ رہا تھا اور روشنی ایسے نیچے آئی، میرا بچہ بھی اٹھ گیا، میرا گھوڑا بھی گزر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے میرا قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کی زندگیاں بدل گئی، بڑے بننے کا جو شوق جذبہ ختم ہو گیا، تیرا اونٹ پہلے پیلے پانی ہے، میرا پیلے، یہ مسئلے ختم ہو گئے، یہ مسئلے ختم ہو گئے۔ قرآن پڑھنے میں جی لگنے لگا، اللہ کے راستے میں جانے دینے کے لیے جی لگنے لگا، میری جان اللہ کے راستے میں لگے۔ اوس اور خزرج میں مقابلہ شروع ہو گیا، مدینے کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس والے خزرج والے، وہ کہتے ہمارے قبیلے میں اتنے قرآن پاک کے حافظ ہیں، وہ کہتے ہمارے اتنے حافظ ہیں، وہ کہتے ہمارے اتنے شہید، وہ کہتے ہمارے اتنے شہید، وہ کہتے ہمارے قبیلے کا یہ اسلامی دین کے لیے کارنامہ، وہ کہتا ہمارا یہ کارنامہ۔ دین کی دوڑ لگ گئی وہاں پر۔ پہلے کیا دوڑ تھی کہ تمہارے قبیلے میں بڑا سردار بنے گا یا ہمارا سردار بنے گا، یہ دوڑیں ختم ہو گئی۔ ہمارے سردار ایک ہی ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہماری جان و مال امانت ہے۔ اب سارے جذبے ہمارے ختم، اب ہم جان دے دیں گے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے لیے۔ اس میں سارے کے سارے مسلمان جمع ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ وہ محنت ہے دوستوں بزرگوں، فضاؤں کو بدلنے کی محنت، علاقوں کی کایا پلٹنے کی محنت، مسئلوں کو آباد کرنے کی محنت، وہاں بیٹھ کر ان کو جنتیں سناؤ، جنتیں دکھاؤ ان کو۔ اور تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا ان کو؟ دنیا سے ہٹا کر آخرت ان کو دکھا دی۔ نبی انبیاء علیہ السلام کی محنت کیا ہوتی ہے؟ رخوں کا پلٹنا۔ لوگ ادھر دیکھتے ہیں، اب ان کا رخ پلٹ کے ادھر کو دکھانا۔ رخ کا پلٹنا کہ ایک آدمی ادھر دیکھ رہا ہے، اس کو کہنا ہے یہ کچھ بھی نہیں بنے، جو تو دیکھ رہے ہیں یہ کچھ نہیں ہے، ایک اور تجھے چیز دکھاتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام دنیا سے رخ ہٹا کر آخرت کی طرف رخ کر دیتے تھے، آخری طرف۔ اے دنیا کے انسانوں، اے میرے صحابہ، اور تمہیں دنیا کی حقیقت بیان کروں، جس دنیا کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگیں لڑتے ہو، آج تمہیں اس کی حقیقت بیان کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر لے کر کھڑے ہو گئے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نفیس آدمی، اتنے نفیس ہیں
یہ آتا ہے کہ ساری زندگی اس کے بدن مبارک پہ کوئی پکھی نہیں بیٹھی، اور یہ بھی آتا ہے کہ لوگ ان کے جسم کا غالباً ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بدن کا پسینہ جمع کر لیتی، عطر کی طرح اس کو بند کر لیتی تھی، اور ان کے پسینے میں جو خوشبو آتی تھی لوگ پوچھتے یہ کون سی خوشبو تینے لگائی ہے، اتنی نفاست۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لے کے کھڑے ہو گئے، اے میرے صحابہ اور تمہاری تربیت کروں، تمہیں بتاؤں جس دنیا کے لیے تمہارے آپ جنگیں لڑی جاتی تھی اس کی حقیقت میں بیان کروں۔ آج تھوڑے لگی نا مال کے لیے، جائیدادوں پہ لڑائی، کاروباروں کو آگے بڑھاؤ، انہوں نے مال زیادہ بنا لیا، ہمارے رشتے داروں نے پلاٹ زیادہ لے لیے، بیویاں زیادہ دیتی ہیں، تمہارے بھائی امیر ہو گئے، گاڑیاں لے لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آؤ جن دوروں میں تم لگے آؤ اس کی حقیقت بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے، کوڑے کا ڈھیر ہے مدینہ منورہ سے باہر، فرمایا دیکھو وہاں پر کچھ کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، انسانوں کی کھوپڑیاں قبروں سے نکل کے باہر پڑی ہوئی، جانوروں کی ہڈیاں، اونٹوں گھوڑوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، وہاں پر کچھ چیتڑے پڑے ہوئے تھے، لباس پرانے پھٹے پرانے، ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر اڑا رہی تھیں، پخانے گندگیاں پڑی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ تمہیں دنیا کی حقیقت بتاؤں، یہ وہ دماغ ہیں، یہ وہ کھوپڑیاں ہیں جن کے اندر بڑے بڑے دماغ تھے اور بڑے بڑے منصوبے بناتے تھے اور بڑے لمبے چوڑے ان کے ارادے تھے، جو بڑے بڑے منصوبے بناتے تھے، ایسے کر دیں گے ایسے ہو جائے گا، پھر ایسے کریں گے پھر ویسے کریں گے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا۔ آج یہ اس حالت کے اندر پڑی ہوئی ہیں، یہ دماغ اس حالت میں پڑے ہیں، یہ کھوپڑیاں کہ لوگوں کی ٹھوکروں میں ہیں، ادھر سے ادھر جاتی ہیں، ادھر سے ٹھوکر پڑتی ہے تو ادھر چلے جاتی ہیں، اور یہ ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن کے اوپر بڑے متکبرانہ انداز میں یہ پھرا کرتے تھے اپنی سواریوں کے اوپر۔ ہماری گاڑی دیکھو، ہماری پراڈو دیکھو، ہماری پجارو دیکھو، اور ہم بڑے متکبرانہ انداز میں پھرتے تھے۔ آج اس حالت میں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ایسے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور زمین کے اندر یہ مٹی میں مٹی ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ لباس یہ وہ فاخرانہ لباس ہیں جن کو پہن کر بڑے تکبر کے ساتھ پھرا کرتے تھے، وہ کلف والے کپڑے ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں اکڑ پیدا ہوتی تھی۔ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، آج اس حالت میں چتروں کی حالت میں پڑے ہیں کہ ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اڑاتی پھرتی ہیں، اور یہ وہ پخانے، یہ وہ لذیذ کھانے ہیں جن کی خوشبوئیں لوگوں کو دور سے کھینچ لیتی تھیں، آج اس حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ دور سے اپنے منہ پہ ناک پہ ہاتھ رکھتے ان سے بچ کے گزرتے ہیں۔ اگر تم نے دنیا سے نفرت پکڑنی ہے، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، اگر تم نے دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو اس کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو جان لو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اتنا روئے، ہمارے چہرے، ہماری داڑیاں، ہمارے آنسوؤں سے تر ہو گئے، حقیقت کھول کے رکھ دی۔ یہ محنت کا میدان نہیں ہے، محنت کا میدان آخرت ہے، محنت کا میدان بتایا، یہ دنیا محنت کا میدان نہیں، یہاں کی صلاحیتیں ضائع مت کرو، اس کے اوپر اپنا وقت مت خرچ کرو، ساری جان و مال اسی پہ لگا دو، اس پہ مت خرچ کرو۔ آؤ تمہیں آخرت کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کی تمہیں سارا نظام اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں کا بتا رہے ہیں۔ قبرستان تشریف دے گئے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو گیا۔ اور یہ وہ محنت ہے کہ دوستوں جس کی وجہ سے انسانیت کا رخ پلٹے گا، ساری انسانیت محنت کر رہی ہے دنیا بنانے کی، بچوں کی جائیداد بنے، مال اور چیزیں جمع ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا محنت کر رہے ہیں صحابہ کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف دے گئے، ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے بھائیوں اس جگہ کی تیاری کر لو، اے بھائیوں اس جگہ کی تیاری کر لو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اتنا روئے کہ ہمارے دل، ہمارے آنسوؤں سے ہمارے چہرے تر ہو گئے۔ اس کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں سے آدمی کامیاب ہو گیا آخرت کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ جب نیک آدمی کو رکھا جاتا ہے یہ سے کچھ اور کہتی ہے، اور جو برے آدمی کو رکھا جاتا ہے اس کو کہتی ہے برا کیا جو تو آیا، تو دنیا کے اوپر چلتا تھا سب سے برا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے دیکھ میں تیرا کیا حرکت کرتی ہوں۔ نیک آدمی کہتے ہیں
बड़ा ही अच्छा लगता था मुझे, दुनिया में मेरी पीठ के ऊपर चलता फिरता था, मैं इंतजार करती ये मेरे पास आएगा, मैं इसको अपना हुस्न सलूक दिखाऊंगी, अब देख मैं कैसा तेरे से अच्छा सलूक करती हूँ। जहां तक इंसान की निगाह जाएगी वो कब्र खुलती चली जाएगी और फैलती चली जाएगी, ठंडी हवाएं चलेगी, जन्नत पे खिड़की खुल जाएगी, जन्नत की नेमतें इसको नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये भी दोस्तों वो मेहनत है कि लोगों के रुखों को पलटना, कि सारी दुनिया के इंसान जिस मेहनत में लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है, क्या मफहूम है कि मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसे है, एक खाई के अंदर, एक गड्ढे के अंदर बहुत सी आग लग रही और लोग भाग भाग के उसमें छलांग लगा रहे, और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के पीछे से खींच खींच के उससे बचा रहा हूँ। ये मेरी आपकी मिसाल है। तो दोस्तों सारी उम्मत को पीछे से पकड़ना, खींचना, गफलत से निकलो। अगर ज्यादा दुनिया में लगे, माल और चीजों में लगे, कुफर में लगे, जुल्म पे लगे, इसका मतलब ये नहीं मेरे दोस्तों के वो हक पे हैं। हमेशा हक का मजमा थोड़ा ही होता है। इसके जिम्मे है इन सारी दुनिया के इंसानों को जुल्म से निकालना, उनकी कमर से पकड़ पकड़ के खींच खींच के उनके लिए बिलखना, रोना। अल्लाह इनको बचा ले जहन्नुम की आग से। नूह अलैहिस्सलाम कैसे दावत दे रहे हैं, कैसे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मैं इनको दिन को भी दावत देता हूँ, रात को भी दावत देता हूँ, सुबह भी मैंने बात की, शाम भी इनको दावत दी, ऊंचा भी बुलाया तेरी तरफ, आहिस्ता भी बुलाया। अल्लाह इन्हों में किसी ने मेरी बात न सुनी। 900 साल गुजर गए लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी बात से पीछे नहीं हटे। अक्सरियत अवाम की अल्लाह की नाफरमानी पे लगी हुई है और वो 70-80 बंदे अजनबियों की तरह उनके रह रहे हैं, सारे एक ही तरफ हुए फिरते हैं। और नूह अलैहिस्सलाम और उनके 80 बंदे तो एक तरफ ऐसे अजनबियों की तरह। गालिब कौन है? ईमान और अमाल से खाली लोग, और ईमान वाले अल्लाह के महबूब बंदे मगलूब हैं, थोड़ी सी तादाद में हैं। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम जो मुशक्कत आती थी, हक को मानना, हक को मानने वाले दोस्तों ये बड़ी कुर्बानी की बात है। जिस शब जुमा पे आना, ये जोड़ रखे जा रहे हैं, क्यों रखे जाते हैं? कभी बुलाओ, लौट के इनको बुलाओ। अभी जैसे ये आएगा आपका, इस जुमे से अगले जुमे जोड़ आएगा 4 महीने वालों का, तो बुलाओ, बार बार बुलाओ, मेहनत के दोबारा मुज़ाकरे करो, ये दोबारा ताज़ा होकर अपने इलाकों में फिरें और सारी दुनिया की अपनी मस्जिदों को आबाद करें। अपनी मस्जिदों के आसपास जितनी आबादी हैं उनके अंदर नूर को फैलाएं, दावत को फैलाएं, अल्लाह की इज्जत और बड़ाइयाँ बयान करते फिरें। किसी को नमाजी बनाएं, किसी को दावत सिखाएं, किसी को तौबा कराएं, कोई अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बने, मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग बने। इन लोगों को खैर का जरिया बनाओ। लौट के कभी कहा जाता है उमी गश्त करो, कभी चिल्ले पे चले जाओ, अब इस साल लगा लो, फिर 7 महीने लगा लो, अब इनको लौट के इस मैदान की तरफ लेकर आओ। इस माहौल के अंदर ज़ाहिर के खिलाफ चलने वाले हैं ये लोग, ज़ाहिर के खिलाफ सारी दुनिया माजिद की आवाज लगा रही और ये लोग आखिरत की आवाज लगा रहे, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत की आवाज लगा रहे हैं, सहाबा को ईमान सिखा रहे हैं, दावत सिखा रहे हैं, आखिरत सुना रहे हैं, जन्नत बता रहे हैं। सारी दुनिया कहती है देखो नया मॉडल आ गया गाड़ी का, और इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि जन्नत के अंदर एक ऐसी ऊँटनी दी जाएगी जो सफेद रंग की होगी, ऐसा घोड़ा दिया जाएगा जो सुर्ख याकूत का होगा, सब्ज़ ज़ुमरुद के उसके पर होंगे, और जहां इंसान की पहली नजर जाएगी वहां उसका पहला कदम होगा। अब जब दुनिया के मुकाबले के अंदर हम आखिरत की बात लोगों के सामने बयान करेंगे तो भी दोस्तों लोगों की मेहनतें बदलेंगी, शौक खत्म हो जाएंगे। ये दुनिया की औरतों का बयान करते हैं, वहां अल्लाह जल्ल जलालुहु अल्लाह के नबी आखिरत की औरतों का बयान कर रहे हैं। जन्नत की हूरें कैसे होंगी, उनके लिबास कैसे होंगे, उनका हुस्न कैसा होगा। 100 लिबास पहने हुए होंगे, 2 उंगलियों के दरमियान आ जाएंगे, नूर के बने हुए होंगे, हर एक का रंग और खुशबू और डिजाइन अलग होगा। वहां पर एक जगह से फल तोड़ेगा 2 फल लगा दिए जाएंगे, वहां पर चश्मे बहते हुए होंगे, वहां पर ऐसे घर होंगे जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए होंगे, मुश्क का गारा होगा, हवा में लटके हुए होंगे, जमीन से टेक नहीं होगी, ऊपर से पकड़ नहीं होगी, हवाओं के अंदर मोहल्लक होंगे। यासुला कैसे जन्नती उसमें दाखिल होंगे, जहाँ देखो परिंदे दाना सुनकर छुपते हुए कैसे अपने घरों में दाखिल हो जाते हैं, ऐसे ही जन्नती अपनी जन्नतों के अंदर सैर करते करते करते
وہ ان کے آرام کا وقت ہوا، وہ اڈاری ماری اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلات کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر اللہ جل جلالہ کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی صدمہ نہیں آئے گا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ 1 لاکھ 100 لاکھ سال، کروڑ سال، 100 کروڑ صدیاں سب گزر جائے گا، لیکن اے بندے تو تب تک باقی رہے گا جب تک اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔ اے بندے تو بھی ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں داخل ہو جا۔ مزے ہی مزے، یہ نبی علیہ السلام محنت کر رہے ہیں، یہ محنت ہمارے ذمہ ہے۔ ان نوجوانوں کو بلا بلا کے گھروں سے، محلوں سے، مسجدوں میں لے کر آؤ، ان کے گھروں میں جا کر دعوت دو، ان کی دکانوں میں جا کے دعوت دو، بازاروں میں کھڑے ہو کے ان کو جنت سناؤ، ان کو آخرت سناؤ، ان کو قبر سناؤ، ان کو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو، ان کی محنت کا میدان بدل دو۔ یہ جس محنت میں لگے ہوئے، یہ مال و ملک کی محنت ہے، یہ سارے یہود و نصارہ اگر اس محنت میں لگے ہیں اور مسلمان بھی اسی محنت میں لگے ہیں تو بھی دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے ناراضگی آئے گی۔ مسلمان کی محنت ایمان و اعمال کی محنت ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ساری دنیا اس مسلمان کی خدمت کرے گی۔ جب صحابہ نے دعوت کی اور اپنی جان و مال کو خرچ کیا، ساری دنیا نے مسلمانوں کی خدمت کی۔ یہ دائی تھے اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے تھے، اللہ کے راستے میں جہد کرنے والے تھے۔ اور ادھر ایک محنت ادھر بھی ہو رہی ہے، ایران والے بھی محنت کر رہے ہیں، شام والے بھی محنت کر رہے ہیں، اور ایک مدینے بھی محنت چل رہی ہے۔ 2 محنتیں شروع ہیں ایک ہی وقت کے اندر۔ مدینے کے اندر محنت کیا ہو رہی ہے؟ مدینے کے اندر قسم پرسی کی حالت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے صف کی صف گری پڑی ہے بھوک کی وجہ سے، یہ محنت ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پیٹ جل گئے، کالی کھجوریں کھا لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، کہ 2 کالی چیزیں کھا کھا کے پیٹ جل گئے۔ یہ مدینے کی محنت ہو رہی ہے۔ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایمان، اللہ کی محبت، اعمال کی محنت، آخرت کا شوق، آخرت کا جذبہ۔ یہ مدینے والے محنت کر رہے ہیں، بھوک کی حالت ہے، نکلو اللہ کے راستے کے اندر۔ راستے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے زیادہ راہ پورا نہیں ہے۔ جنگ بدر کے اندر 313 تھے اور گھوڑے درجن سے زیادہ، کوئی چیز بھی درجن سے زیادہ نہیں تھی، تلواریں تھوڑی سی، گھوڑے تھوڑے سے، اور ادھر مال لے کر آئے 1000 آدمی، تلواریں گھوڑوں سمیت آئے۔ وہ مال والے تھے، یہ اعمال والے تھے۔ ادھر ایک محنت ہو رہی ہے، مدینے کے اندر محنت ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر رہے ہیں، جاؤ اللہ کے راستے میں نکلو۔ قسم پرسی کی حالت میں لے کے نکلتے، قسم پرسی کی حالت میں نکلے۔ ذات الرقاع جو غزوے اس میں نکلے، کہا کہ ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، نوکیلی زمینیں تھی، پتھریلے پہاڑ تھے، پتھریلی زمین تھی، پتھر ہی پتھر تھے، ہمارے جوتے ٹوٹ گئے، ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے، خون سے لہودہان ہو گئے، اپنے اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کے اپنے پاؤں کو لپیٹے تاکہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ زخموں سے بچ جائیں۔ زخم گہرے ہو گئے، آخر وہ کپڑے بھی پھٹ گئے، ہم چلتے رہے، ہم اتنا چلے کہ ہمارے پاؤں کے ناخن جڑ گئے۔ چلتے رہے چلتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہم نہیں کہا کہ ان کو گھروں میں بٹھاؤ کھانا کھلاؤ، نہیں، تم محمد صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، تمہیں نکلنا ہوگا، ساری دنیا کے اندر دعوت کا پیغام لے کے جانا ہوگا۔ تم ہمارے ملک کمانے والے نہیں ہو، تم ساری دنیا کے انسانوں کے خیر خواہ ہو۔ جب تمہیں آواز دی جائے گی تو پیچھے نہیں مڑا جائے گا، تمہیں نکلنا پڑے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں سے تربیت اٹھائی، یہ بنیاد ہے اس امت کی۔ جیسے آج یہاں پر تو بھائی دوستوں لوگوں 3 دن اور چلے لگانے بڑی مشکل سے سمجھ آتے ہیں، اور وہاں ان کی پہلے دن کے جو ساتھی تھے، پہلے دن جو مسلمان ہونے والا تھا، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن کے اندر 9 بندوں کو لے کر آئے، یا رسول اللہ میرے یہ آج کے دن کی کمائی ہے، 9 بندوں کو 2 دن میں مسلمان کیا۔ اب آج کے مسلمان ہیں، آج ہی مسلمان ہوئے، یا رسول اللہ میں کلمہ ان کے سامنے پڑھ کے رہوں گا۔ یہ اس کلمے نے بے چین کر دیا، یہ کافروں کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو مجھے بیان نہ کرنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی یہ موقع نہیں، کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں، مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جی 3 دن ہی لگے اس چیز کو پتہ نہیں، ہر مسلمان
جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان کی دولت لے کر پیدا ہوا، اس کے اندر یہ چنگاری موجود ہے کہ وہ ساری دنیا کے انسانوں کی دعوت اور ہدایت کی ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب اس کے دل کے اندر ایک اٹھان ہوگی اور وہ کلمے کو لے کے اٹھے گا، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جا کے کلمہ پڑھا، کیا ہوا؟ اتنی مار پڑی یہ باز رضی اللہ عنہ اوپر لیٹ گئے بچانے کے لیے۔ اور جس علاقے کے اندر یہ رہتے ہیں وہاں سے مکے والوں نے گزرنا ہے، ہماری تجارت رک جائے گی، کھانا پینا بند ہو جائے گا، تو اس کو نہ مارو۔ تب جا کے انہوں نے جان چھوڑ دی، پھر کلمہ اٹھے، پھر کلمہ پڑھا، وہ پھر جو ہے ان سے برداشت نہ ہوا، انہوں نے پھر حملہ کر دیا۔ یہ مسلمان کے اندر ایک قوت ہے کہ ایمان کی دعوت کو لے کے وہ اٹھتا ہے، وہ بے چین ہو کے پھرتا ہے، وہ اللہ کی بات کو لے کر گھر کریا اسے برداشت نہیں ہوتا لوگ اللہ کے حکم کیوں توڑیں، کیوں نماز کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ بے چین ہو کے لوگوں کی منت کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں آؤ اللہ کی طرف، اے لوگوں نماز پڑھو، کلمہ پڑھو، احکامات کو پورا کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس نہج پہ تیار فرمایا، اس امت کو اس نہج پہ تیار فرمایا، دعوت دینے والی، اللہ کے راستے کے اللہ کی طرف بلانے والی، مسلوں کو آباد کرنے والی۔ صحابہ کے شوق اعمال کی طرف تھے، اعمال میں لگے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ساری رات پڑھ رہے ہیں، جس پتھر کے اوپر سجدہ کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کسی کے گھر میں گئے، دوسرے صحابی کے گھر میں دیکھا وہاں ایک چٹان پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو مصلی بنایا ہے، اس کے اوپر دیکھا ساری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے پتھر کے اوپر گھٹنے کے سجدوں کے نشان پڑ چکے تھے، وہاں پر کھڈے پڑ چکے تھے، اتنے سجدے کیے پتھروں میں سوراخ کر دی۔ ضعیفہ عورت، پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، خود بھی نماز پڑھنے کے لیے ساری رات، اب بے چین ہو کر رات کو کسی وقت میں نیند آتی اور کہ نہیں سونے نہیں دوں گی تجھے، اپنے آپ کو کہتی اور اپنے آپ کو رسی سے باندھنا شروع کر دیا کہ نہیں میں ساری رات اللہ کے نبی کی سنت میں کھڑی ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، منع کیا، شوق بدل گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک 5 درہم کا یا کتنے درہم کا ایک جوڑا تھا ہمارے پاس، جب کسی بچی کی شادی ہوتی مدینہ منورہ کے اندر اس کو دے دیتے، پھر کسی اور کی ہوتی اس کو دے دیتے۔ ایک جوڑے کے اندر مدینے کی کئی بچیوں کی شادیاں ہو گئی۔ سادگی کا دنیا کو سمجھنے والے تھے، یہ نہیں کہ دنیا کو جانتے نہیں تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، تاجر لوگ تھے، ساری دنیا کے اندر کاروبار کرتے تھے۔ یہ مکے والے پوری دنیا کے اندر قافلے لے کے جاتے تھے۔ جو پھرنے والا آدمی ہوتا ہے بڑا کایا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ تجارت کے قافلے لے کے شام کے اندر، کسی ملک کے اندر، کبھی کسی ملک کے اندر، ہر ملک کے علاقوں کے جاننے والے، لوگوں کو پہچاننے والے سمجھدار ترین لوگ تھے۔ پوری دنیا سے لوگ حج کرنے ان کے پاس آتے تھے، ان کی مہمانی کرتے تھے، سردار لوگ تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی، وہ اسلام آیا، دل کے سارے جذبے ختم ہو گئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان دینے کے جذبے پیدا ہو گئے۔ کوئی اعمال میں لگا ہوا، کوئی ساری رات قرآن پڑھ رہا، کوئی اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے پھر رہا، کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہوا، کوئی نمازوں میں لگا، کوئی قرآن میں لگا، کوئی تسبیح میں لگا۔ جس دن مکہ فتح ہوا اس دن ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دن مکہ کے بعد مسلمان ہوئی۔ اس دن سارے مکے والوں کو ڈر تھا، ہم نے بڑے ظلم کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے صحابہ پہ، آج انہوں نے مکے کو فتح کر لیا۔ جیسے فاتح قوم داخل ہوتی ہے تو وہ قتل و غارت کرتی ہے، عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں، مال اور کھیتیاں تباہ کر دی جاتی ہیں، برباد کر دیا جاتا ہے، دشمنوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو سب نے کہا آج ہماری خیر نہیں، آج ہماری خیر نہیں۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت توڑ دیے بیت اللہ میں رکھے ہوئے، اور سارے مکے والے اور سارے کفار اس وقت وہ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ تو کیا کس سلوک کی توقع رکھتے ہو میرے سے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا آپ کریم ہیں، آپ کے باپ بھی بڑے کریم آدمی تھے، آپ ہم سے اچھے ہی سلوک کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پھر میں وہی کہتا ہوں جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا،
آج تمہارے اوپر کوئی جو ہے وہ ذمہ داری نہیں، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں، سب کو معاف کر دیا بس۔ تو رات لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، سوچنے لگی آج کی رات طوفان مچے گا، مکے کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، آج ایک قافلہ فاتح قافلہ داخل ہوا ہے، یہ اپنے دشمنوں کو قتل کریں گے، یہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے۔ وہ اس توقعوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، ان کو وہاں اس وقت اس زمانے کے اندر جنگیں عام تھی، تو ان کو پتا تھا جب کوئی ایسے داخل ہوتا ہے بڑا بدلہ لیتے ہیں، شہر کو تباہ کر دیتے ہیں سارا۔ اب وہ کان لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں، کان لگا کے، ابھی کہیں سے چیخوں کی آواز آئے گی، عورتیں روئیں گی، بچے روئیں گے اور مردوں کو قتل کیا جائے گا، وہ کان لگا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر گیا، کیا ہو رہا ہے مکے کے اندر؟ حملہ نہیں ہو رہا، قتل و غارت نہیں ہو رہی، عزتیں نہیں اچھالی جا رہی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چری عورت تھی، بڑی بہادر عورت تھی، انہوں نے سوچا میں نکل کے دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ جب وہ باہر نکلی وہ بیت اللہ کے سامنے پہنچی، کیا منظر تھا وہاں پر، وہ کچھ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہوا ہے، کوئی اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ وہی ان کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ اس اللہ کے گھر کی، اس بیت اللہ کی آج تک میں نے کبھی اتنی عبادت ہوتی نہیں دیکھی جتنی آج میں نے اس کی عبادت ہوتے ہوئے دیکھی۔ دل پلٹ گیا کہ یہ وہ تربیت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کچھ نہیں چاہیے دنیا سے، مال و ملک اور چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں آخرت چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی چاہیے، یہ کوئی ہمارا دشمن نہیں، ان کو جنت میں لے کر جائیں گے، ان کو اعمال کا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ نے کامیابی مال و ملک اور چیزوں میں نہیں رکھی، ان کو اعمال کا راستہ دکھائیں گے۔ اعمال سرمایہ ہے۔ آج ساری دنیا سے لوگ مال و ملک کو سرمایہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ ذہن بنانا ہے بھائیو، یہ پلاٹ اور جائیدادیں تمہارا مال نہیں، یہ تمہارا سرمایہ نہیں، تمہارا سرمایہ نیک اعمال ہے۔ صبح سے شام تک نیک اعمال جمع کرو، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ نمازیں میں سرمایہ ہے، قرآن کا پڑھنا تمہارا سرمایہ ہے، یہ دولت ہے، یہ جمع کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ کہنا تمہارا سرمایہ ہے، استغفار پڑھنا تمہارا سرمایہ ہے، درود شریف پڑھنا تمہارا سرمایہ ہے۔ روز درود شریف پڑھو، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ تمہاری قبر کو نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، تہجد کی نماز پڑھو گے قبر کو نیکیوں سے بھر دیا جائے گا، نور سے بھر دیا جائے گا۔ اشراق پڑھو گے ہر جمعے کا ثواب ملے گا، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ سورہ یاسین پڑھو گے سارے دن کے کام بھی اللہ بنائیں گے، تمہاری دعائیں بھی اللہ قبول کریں گے۔ 5 وقت نماز پڑھ کے آ جاؤ، اللہ کہتے ہیں نفاق سے بھی پاک کر دوں گا اور جہنم سے بھی آزاد کر دوں گا۔ 40 دن تک تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھ کے یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار سنا رہے ہیں یہ سرمایہ یہ جمع کرو، اور تکبیر اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھو، اور تہجد کے لیے اٹھو، اشراق کی نماز پڑھو، چاش کی نماز پڑھو، رزق میں بھی برکت ملے گی، عوامین کی نماز پڑھو، جنت کے محلات بنیں گے، تسبیحات کرو، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو، جنت کے اندر درخت لگائے جائیں گے، یہ تمہارا سرمایہ ہے۔ مال سرمایہ نہیں ہے، مال کے اوپر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، کروڑوں اربوں جمع کر لیے، اگر اللہ ناراض ہو گئے یہ مال تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اگر تمہارے پاس نیک اعمال ہوئے تمہیں ہر تنگی سے نکالیں گے، دنیا کے اندر بھی رزق دیں گے، مرتے وقت بھی تمہیں پالا جائے گا، قبر میں بھی تمہیں رزق دیا جائے گا، اور قیامت کے اندر بھی تمہیں کامیاب کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ 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 کے لیے ان عمل کی وجہ سے رزق ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ اس لیے نیک اعمال کو جمع کرنا یہ تمہارا سرمایہ ہے، یہ تمہیں تنگیوں سے نکالے گا۔ یہ میں دوستوں ذہن بنانا امت کا میرے آپ کے ذمہ ہے۔ ساری دنیا آج کل کیا جائیدادوں کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، ان کو لوٹ پکڑ پکڑ کے لے کر آؤ، نہیں بھائی یہ سرمایہ نہیں، تمہیں تنگیوں سے نکلنے کا راستہ نیک عمل ہے۔ جب مصیبت اور تنگی میں پھنسو گے نیک عمل تمہیں وہاں سے نکالیں گے، مال نہیں نکالے گا، کروڑوں اربوں پتی ہونے تمہیں وہاں سے نہیں نکالے گا۔ اگر تم مصیبت میں پھنسو گے اللہ نکالیں گے، عمل کے ذریعے سے نکالیں گے۔
وہ قصہ آتا ہے نا حدیث کا، یہ کچھ کہانی نہیں، قصہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 دوست ایک پہاڑ کے غار کے اندر پھنس گئے۔ کیسے پھنس گئے کہ طوفانی بارش آئی، تینوں سفر میں تھے، تو کہا کہ اس غار کے اندر تھوڑی دیر رک جاتے ہیں، تو یہاں پر جیسے بارش رکے گی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت تھا، جب اس کے اندر داخل ہوئے تو اوپر سے ایک چٹان گری اور وہ اس کا منہ بند ہو گیا تھا۔ 3 زندہ جانیں اس کے اندر قبر بن گئی، دفن ہو گئے۔ زندہ لوگ 3، بڑی چٹان، دھکا لگا کے اس کو ہٹا نہیں سکتے، کسی کو آواز نہیں دے سکتے، کسی کو اطلاع نہیں ہے باہر۔ اب تینوں آپس میں جمع ہوئے، اس مصیبت سے کیسے نکلا جائے۔ آتا ہے نا روز گھروں میں آتی ہے نا مسئلہ، میاں بیوی مشورہ کرتے ہیں، گھر والے سارے یار بڑی پریشانی کیا کریں، کوئی کہتا ہے رزق میں تنگی کیا کریں، کوئی تو فلاں مسئلہ آ گیا کیا کریں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ آ گیا، زندگی موت کا مسئلہ آ گیا، پھنس گئے، کسی کو بتا نہیں سکتے، اطلاع نہیں دے سکتے، آواز نہیں دے سکتے۔ ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ساری امت کے لیے راستہ کھولا جا رہا ہے، کیا کریں، کدھر کو جائیں؟ آپس میں مشورہ کیا کہ یہاں سے کون نکالے گا؟ انہوں نے کہا ایک ذات نکال سکتی ہے، وہ ذات ہو جو سنتا بھی ہو، آواز دے تو وہ سنے، دوسرا دیکھتا بھی ہو کہ ہم کہاں پر ہیں، جانتا بھی ہو کہ کس کونے سے آواز آ رہی ہے، کون سے پہاڑ میں دنیا کی کارنے سے آواز آ رہی ہے، جانتا بھی ہو، سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو اور قادر بھی ہو۔ اتنی بڑی پہاڑ کو اٹھا کے کون رکھے گا؟ قادر بھی ہو کہ کون ہے وہ ذات؟ وہ تو ایک ہی ذات ہے، وہ تو اللہ کی ذات۔ اچھا، تینوں نے مشورہ کیا، اس اللہ سے مدد لینے کا کیا ذریعہ ہے؟ دوستوں ایک ایک قدم میں ہماری لیے ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کتنی رہنمائی ہے۔ آپس میں مشورہ کہ اس اللہ سے مدد لینے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپس میں مشورہ ہوا، اس اللہ سے مدد لینے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے نیک اعمال اس کے پاس پیش کرو، اپنا سرمایہ اس کے سامنے پیش کرو۔ یہ سرمایہ ہے، اپنا نیک اعمال اس کے سامنے پیش کرو اور اس کے وسیلے سے دعا مانگو اور اس کے ذریعے سے دعا مانگو۔ اچھا جی، ہاں یہی ایک راستہ ہے اور تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اس میں سے ایک اٹھا، پہلے میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ میں غریب آدمی ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، شام کو جب آتا ہوں تو پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا کھلاتا ہوں، دودھ پلاتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک رات جو میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، بچے ابھی میرے بھوکے تھے اور بچے ساری رات روتے رہے اور میں ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، روٹی لے کر، دودھ لے کر، کھانا پانی لے کر۔ وہ سوتے رہے، بچے روتے رہے، میں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی اور صبح جب ماں باپ اٹھے پہلے ان کو کھلایا پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، دیکھو بھائی یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، تیری رضا کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، کچھ جذبہ نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے، ہمیں اس موت کے منہ سے نجات دلا دے۔ میرے پاس تو یہی سرمایہ ہے، اپنا سرمایہ پیش کر دیا تنگی سے نکلنے کے لیے۔ ایک دم پتھر پیچھے سرکا، لیکن اتنی جگہ نہیں بنی کہ نکل سکیں۔ دوسرے کی باری آئی، اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور مزدوری کے لیے آیا، سارا دن اس نے مزدوری کی اور جب پیسے لینے کا وقت آیا، مزدوری کا وقت آیا، ایک دم کہیں سے چلا گیا۔ میں نے اس کے مزدوری کے پیسوں سے بکری لے کے رکھ لی۔ وہ بکری جو ہے اس میں سے اور بچے پیدا ہو گئے، اس میں سے اور ہو گئے اور وہ کئی عرصہ نہیں آیا اور پیچھے ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ کافی عرصے کے بعد وہ آیا، اس نے آ کے مجھے یاد کرایا کہ میں فلاں بندہ ہوں، تیرے پاس ایک دن مزدوری کے لیے آیا تھا، آج مجھے ضرورت کا دن ہے، اگر وہ مجھے ایک دن کی مزدوری دے دے میں اپنے کام میں لے آؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ سارا ریوڑ، یہ جتنی بکریاں، یہ سارا ریوڑ تیری مزدور۔ وہ حیران ہو گیا سب کہ ہاں یہ سب تیرا ہے، کہ سارا لے جاؤں؟ تو میں نے اس سے کہا سارا ہی لے جا۔ اے اللہ، وہ سارا ریوڑ لے گیا اور اس نے مجھ سے ایک بکری کا بھی نہیں پوچھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، ہمیں اس موت کے منہ سے نجات دلا دے۔ ایک دم وہ پتھر تھوڑا سا اور سرکا، لیکن ابھی بھی نکلنے کی جگہ نہیں بنی۔ گویا کہ عمل اعمال نے کام شروع کر دیا۔ یہ کام آئے گا، سرمایہ پیسے ہو، لاکھوں کروڑوں ہو، اربوں روپیہ ہو،
کیا کام آئے گا؟ اب تیسرا اٹھا، اس نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک عورت میری چچا زاد بہن کسی کام کے سلسلے میں آئی اور اس نے کوئی تقاضا کیا، میں نے بھی اس کے سامنے کوئی تقاضا کیا، اس نے مجھ سے کہا دیکھ اللہ سے ڈر، اے اللہ میں تیرے سے خوف کھا گیا اور میں نے اس کی ضرورت تو پورا کر دیا لیکن اپنی بات سے میں تیرے سامنے آنے سے ڈر گیا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ مجھے اس موت کے منہ سے ہمیں نجات دلا دے۔ ایک دم وہ پتھر پیچھے ہٹا اور سب کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ یہ ہے بھائی دوستوں نکلنے کا راستہ، تینوں کے نکلنے کا راستہ بن گیا۔ تو جو اعمال میں لگے گا اس کا راستہ بنے گا۔ آج گھروں کے اندر یہ فضا بنانی، بستیوں کے اندر فضا بنانی، آبادیوں کے اندر، محلوں کے اندر عمل سے کام بناؤ، نمازوں سے کام بناؤ، دعاؤں سے کام بناؤ، مال کے پیچھے اتنا مت بھاگو۔ مال کوئی اعتبار کی چیز نہیں ہے، عمل پہ اعتبار کرو، احکامات پہ اعتبار کرو، نمازوں پہ اعتبار کرو۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے میرے آپ کے ذمے ہے۔ ساری دنیا کی اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بنیاد پہ اٹھایا۔ کس بات پہ اٹھایا؟ کہ جب تمہیں آواز دی جائے گی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور ساری دنیا کے انسانوں کو حقیقت کی طرف توجہ دلانے کے لیے تمہیں تمہاری جان اور مال اللہ کے ہاں امانت ہے، تمہیں نکلنا پڑے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کو تمہیں بیدار کرنے کے لیے تمہیں اس کی ذمہ داری اس امت کی کندھوں پہ رکھ دی گئی۔ اے دنیا کے انسانوں جب تمہیں پکارا جائے گا، چاہے تمہارے گھر کے اندر ولادت کا وقت ہو، چاہے تمہاری شادی کی پہلی رات ہو اور چاہے تم غسل کے لیے بیٹھ چکے ہو، چاہے تمہاری کھجوریں پکی ہوئی ہوں، چاہے یہود کا قرضہ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہو، لیکن جب تمہیں پکارا جائے گا تمہیں اللہ کی آواز کے دینے پہ اور اللہ کے منادی کی آواز کے دینے پہ تمہیں نکلنا پڑے گا اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف تمہیں بلانا پڑے گا۔ اور یہ بنیاد تھی صحابہ کی۔ انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا ہماری فصلیں پکی ہوئی ہیں یا ہماری ضرورتیں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری معیشت ٹوٹ گئی، ہمارے کھیت اور کھلیان ہمارے خراب ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی ان کو ادھر روانہ کر رہے ہیں، کبھی ادھر بھیج رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اس معاملے میں رحم نہیں کھایا کبھی اپنے مال کو چھوڑ کر مال میں لگ جائیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تنگی میں برداشت کر سکتا ہوں، اس کا کوئی خوف نہیں ہے مجھے۔ مفہوم کیا ہے؟ تمہارے اوپر تنگی کا اور تنگدستی کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ امت تنگدستی کے اندر چل سکتی ہے، مال ان کی آزمائش ہے، مال ان کی آزمائش ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہر حال میں نکالا، کیونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ شمال میں نہ جنوب میں، نہ کالوں میں نہ گوروں میں، نہ افریقیوں میں نہ امریکیوں میں، کہیں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ امت اٹھے گی اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام دینے والی بنے گی۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا جان و مال اللہ کی طرف امانت ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر سے یہ محنت شروع کی، اپنے گھر سے پورا خاندان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال کی عمر میں تنگی کی حالت کے اندر، سارے جہان کے بادشاہ، دونوں جہانوں کے بادشاہ، بیٹی ساری جنت کی عورتوں کی سردار، نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور اس حالت سے اندر دنیا سے جا رہے ہیں، اس حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں کہ بھوک بھی ہے اور بیماری بھی ہے۔ آج فاطمہ رضی کیا ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اپنے ابا جان سے کہہ رہی ہیں کہ پہلے تو بھوک ہی تھی، اب بیماری نے بھی کھیل لیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے اور چند مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی، جوانی کی حالت میں، بھوک کی حالت کے اندر، تنگیوں کی حالت کے اندر، اللہ کے دین کے اوپر اپنا جان و مال قربان کرتے 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 دنیا سے چلے گئے۔ اپنے چچا زاد بھائی ہے، اپنا چچا زاد بھائی ہے، ڈان جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ کے بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، بڑی محبت ہے اور ہجرت کر کے حبشہ جا چکے ہیں، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے کرتے خیبر کا موقع آ گیا، خیبر فتح ہو گیا، ادھر سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ حبشہ سے واپس آ گئے اور مدینہ منورہ پہنچے۔ آج خیبر کے فتح کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج مجھے اتنی خوشی چڑھی ہوئی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ جعفر کے آنے کی مجھے زیادہ خوشی ہو رہی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی، اتنا شوق چڑھا ہوا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت بیٹھنے نہیں دیا، چند دن گزرے موسیٰ کا میدان سج گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر امیر،
عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، زید بن حارثہ پہلے ہوں گے، پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، پھر جعفر تیار ہوں گے، پھر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، ایک شہید ہو جائے دوسرے کو امیر بنا لینا۔ ایک یہودی سن رہا تھا، اس نے کہا یہ تینوں تو پکے شہید، جب کوئی نبی کسی کے بارے میں کہہ دے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور جعفر حضرت 33 سال کی عمر کے اندر وہ موسیٰ کے میدان کے اندر وہ مرد میدان بن کے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ تو اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، یہ تو پھر نہیں رہا، وہ تینوں تلواروں سے حملہ کیا اور شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے خبر مل رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے گھر کا قربانی دعوت بنیاد کہ میری جان اور مال اللہ کے راستے میں لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے اور جعفر حضرت کے گھر کے اندر چلے گئے۔ نوجوان بیوی ہے، غالباً اسماء ان کا نام ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، عبداللہ اور محمد، 3 بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں۔ شکل و شباہت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی ہے، چہرہ گھوڑا، چلنا پھرنا، جسم سارا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نظر آتی ہے اس میں سے۔ اور عبداللہ محمد چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، وہ ان کی بیوی کہہ رہی ہیں یہ دروازہ کھٹکھٹانے کا انداز تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن اس وقت وہ آیا نہیں کرتے۔ عورتوں کو تو خوف زیادہ ہوتا ہے نا کہ میرے شوہر تو گئے ہوئے، جا کے دروازہ کھولا، ابھی حبشہ سے واپس آئے تھے، ابھی موسیٰ بھیج دیا گیا۔ وہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، تشریف لائے، فرمایا کہ کدھر ہیں، یعنی جعفر کے بچے کدھر ہیں؟ وہ تینوں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں سے چمٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے، ان کو سینے سے لگایا۔ حضرت اسماء نے فرمایا یا رسول اللہ میرے شوہر کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر لیا، وہ آگے سے آ گیا، رسول اللہ میرا شوہر جعفر کا کیا ہوا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر منہ کیا، وہ پھر آگے یا رسول اللہ میرا شوہر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسماء صبر کر، اس کا بدلہ جنت ہے۔ وہ بڑی جوش